جی ہاں، تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں ارمان شاہ تھا، اینی کا نامدار شوہر۔ اینی نے سختی سے آنکھیں میچیں تو کیا اب وہ اپنے شوہر سے پڑھا کرے گی؟ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم یور نیو لنگوسٹک انچارج ارمان شاہ، اس نے شائستہ لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ آج تو اس کی چھپی نرالی تھی، فرینچ بریڈ، اسٹائلش ہیئر کٹ، 3 پیس سوٹ اور اوپر سے ستم ڈھاتا ڈمپل۔ وہ کسی کا بھی دل بے ایمان کر سکتا تھا۔ جہاں لڑکیاں اس کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھر رہی تھی، وہیں لڑکے بھی اس سے مروب نظر آ رہے تھے۔ اینی لڑکیوں کا یہ انداز دیکھ کر چل بھن گئی جو اس کے شوہر پر صدقے واری جا رہی تھی۔ اینی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کی آنکھیں نکال کر بنٹے کھیلے، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اسے ارمان پر آ رہا تھا جو خود کو سوکھا کرنے کے چکر میں اینی کو اوکھا کر چکا تھا۔ کیا ہوا، تم نے کیوں انگارے چپائے ہیں؟ نمرا نے اس کے قریب کھسکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تو پھر سر کو بھسم کرنے والی نظروں سے کیوں گھور رہی ہو؟ ایسا بھی کیا ہے اس سر میں؟ آخر اینی کی بھڑاس باہر آ ہی گئی۔ ویسے یار سر ہیں تو کمال، نمرا نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اینی نے اس کو گھورا، جس پر اس نے فوراً سرنڈر کیا۔ اسے اپنی یہ ہیزل گرین آنکھوں والی دوست بہت پیاری تھی، اس لیے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ انٹروڈیوس یور سیلف کلاس، ارمان نے اینی کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ باری باری سب نے اپنا انٹرو کروایا۔ اینی نے بھی جلتے بھنتے اپنا نام بتایا اور بیٹھ گئی، لیکن اپنے نام کے ساتھ وہ آفندی لگانا نہیں بھولی تھی، جسے سن کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ارمان کے غصے والے تاثرات ابھرے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ارمان کو جلا کر اینی کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا ارمان کی ناک میں ایسا دم کرے گی کہ وہ خود ہی یہ جاب چھوڑ دے گا۔ اینی کی آنکھوں میں اب چمک تھی، آئیز آن پرائز۔ طبیر خان اضطراب کے عالم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ کچھ دن سے نہ ہی ثانیہ نے اس کی کال اٹینڈ کی تھی، نہ میسج سین کیے تھے۔ وہ جتنا پریشان ہوتا اتنا کم تھا، سب کچھ تو صحیح جا رہا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی جو ثانیہ نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا؟ اسے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ ایک فیصلے پر پہنچا، اب اسے اس پر عمل کرنا تھا۔ یونیورسٹی میں ہر جگہ گہما گہمی تھی، ایسے میں اریبہ کیفے کا دروازہ کھول کر کیفے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر کرتی، اس نے ارم کو ایک لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اریبہ کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے۔ اریبہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ ارم کے سر پر جا پہنچی۔ ارے ارم ڈارلنگ، یہ لڑکی کون ہے؟ میں تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں بیبی، تم میری کال بھی پک نہیں کر رہے۔ کیا یہ پرگٹی کبوتری میرے سر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اریبہ نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے ایسی ٹاپ کلاس ایکٹنگ کی، دو پل کو ارم بھی بھوکھلا گیا۔ ارم یو چیٹ، تم نے مجھے دھوکہ دیا، آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ وہ لڑکی ارم کی بے عزتی کرتے ہوئے تن فن کرتی ہوئی چلی گئی۔ اتنی دیر لگی تھی رائمہ سے اظہار محبت کرنے میں، اور اریبہ نے آ کر اس کا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ کیا ہے تمہیں تمیز نہیں کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی؟ ٹانگ نہیں اڑانی، مگر تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ خدا کا واسطہ ہے میرے معاملے میں دخل دینا چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئندہ اگر تم نے رائمہ سے بدتمیزی کی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ ارم کے کٹور لہجے پر اریبہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اریبہ کو اپنا آپ اس بنجارے کی طرح لگا جو صحرا میں اپنی منزل کی تلاش میں در بدر بھٹکتا ہے۔ علیشا آج بہت خوش تھی، جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ ارمان اسے یونی میں پڑھائے گا جس میں وہ لوگ جاتے ہیں، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب وہ ارمان کے زیادہ سے زیادہ قریب رہ سکے گی اور زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزار سکے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان پہلے ہی کسی اور کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ اب وہ کتنی بھی کوششیں کر لیتی، سب رائے گاں ہو جاتی۔ رات کو چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ہر جگہ سناٹا چھایا تھا۔ ایسے میں پرفسوس ماحول میں رات کی رانی کی خوشبو ہر سو چھائی ہوئی تھی، جو کہ منظر کو دل فریب بنا رہی تھی۔ علی اینی کی بیلکنی میں کھڑا ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے چاند کو تک رہا تھا، جب اینی پیچھے سے آتے ہوئے اپنے ہاتھ میں 2 کپ کافی لیے نمودار ہوئی۔ یہ لو اینی کی بنی ہوئی اسپیشل کافی، جو صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور تم ان میں سے ایک ہو۔ اینی نے ایک مگ علی کے آگے کرتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا۔ یہ اس کی سنجیدہ گفتگو کے آغاز کا طریقہ تھا۔ نوازش میڈم، علی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پہلے تم یا ہم؟ اینی نے علی سے سوال کیا۔ پہلے تم، علی نے اصرار کیا۔ ہادی کی شادی سے پہلے ہی ہم جانتے تھے کہ ہادی کسی اور کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اینی نے کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے کہا۔ علی نے حیرت سے آئی بروز چکائے۔
میں ماہی کو بہت عرصے سے پسند کرتا تھا مگر کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ علی نے اپنی باری پوری کی۔ ہم سچ میں کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ علی اس کی بات پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، مگر ابھی وہ ایک دوسرے کے اوپر رائے کام نہیں کر سکتے تھے۔ علیشہ بھابھی تمہارے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتی۔ اینی اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اینی نے علی پر بم پھوڑا۔ کیا؟ علی اتنی اونچی چیخا کہ اینی کے ہاتھ سے تھوڑی سی کافی چھلک گئی۔ آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ یار تم نے بات ہی ایسی کی ہے۔ علی کے چہرے پر اب پریشانی واضح تھی۔ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ علی نے بے چینی سے پوچھا۔ اینی نے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک علی کو ساری باتیں بتا دی۔ اینی ایسے سکون سے بیٹھی تھی جیسے کسی اور کی کہانی سنا رہی ہو، جبکہ علی منہ کھول کے اسے گھور رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور اس نے علی کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ علی نے اس سے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ سچ کہوں تو ہم خوش نصیب ہیں جنہیں ارمان جیسا شخص ملا۔ اگر ہادی ہماری قسمت میں ہوتے تو ہماری ناقدری کرتے، جبکہ ارمان ہماری ایسی حفاظت کرتے ہیں جیسے ہم کوئی قیمتی اثاثہ ہیں ان کا۔ اینی کی آنکھوں میں اس وقت محبت کے جگنو تھے جو علی سے چھپے نہ رہے۔ وہ دل میں خوش تھا کہ اس کی بہن نے اپنی مراد پا لی، اور ویسے بھی اسے ہادی بھی کچھ خاص پسند نہ تھا، تو کچھ بھی ہو جاتا مگر علی اینی کا ساتھ ضرور دے گا، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ آج بھی ارمان نہایت سلیقے سے تیار ہوا تھا۔ آج بھی سب لڑکیوں کی نظروں میں ارمان کے لیے ستائش اور تعریفی کلمات تھے۔ مشکل ہی صحیح مگر اینی برداشت کر رہی تھی۔ اینی اور نمرا کا گروپ آپس میں باتیں کر رہا تھا، جبکہ ارمان کو اینی کا نان سیریس بیہیویئر ایک آنکھ نہ بھایا۔ یو رول نمبر 24 اسٹینڈ اپ، ڈائس پر آئیں اور آ کر انٹرو دیں۔ ارمان کو کہاں برداشت تھا کہ اینی اس کو ذرا سا بھی اگنور کرے۔ اینی تو اس کے طرز مخاطب پر عشق کر اٹھی جیسے وہ اس کا نام ہی نہیں جانتا۔ اینی دھیرے دھیرے جلتی ہوئی ڈائس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گی۔ ہیلو کلاس، آئی ایم اینی آفندی۔ ہم یہاں پر نیو ہیں اور وہ ہماری دوست نمرا ہے۔ اینی نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جسے ہم نمو کہتی ہیں، اور ساتھ شہری اور ابراہیم۔ ہم اپنے ننیال میں رہتے ہیں، ہمارے بہت سارے کزنس ہیں اور پیار کرنے والے بابا جان۔ اسٹاپ اٹ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو انٹرو کے لیے بلایا۔ اینی کی پٹر پرر ارمان کے دھارنے پر بند ہوئی۔ سر، ہم نے اپنا انٹرو ہی دیا ہے اور کیا کیا ہے؟ اینی نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت کی انتہا کر دی، جبکہ ارمان مقابل کی زج کرتی مسکراہٹ سے اس کے خطرناک عزائم سمجھ گیا تھا۔ میں نے آپ سے ٹاپک کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ارمان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ او سر، آپ ہمارے سر ہیں اور آپ کو ہی نہیں پتا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اس کی بات پر پوری کلاس کا کہکہا پڑا، جسے ارمان زد کر کے رہ گیا۔ گو بیک ٹو یور سیٹ، ارمان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ اینی نے شکر ادا کیا اور اپنی سیٹ پر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی، ارمان کی آواز نے اسے پھر متوجہ کیا۔ رول نمبر 24، آفٹر کلاس میٹ می ان مائی آفس۔ ارمان اس کو وارننگ دیتے ہوئے کلاس سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی شکل سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس وقت شدید غصے میں ہے۔ علیشہ سائم دورانی کے گروپ کے ساتھ بیٹھی اپنی کامیابی کے بارے میں فخر سے بتا رہی تھی کہ اس نے اب تک بہت سی لڑکیوں کو نشے کی لت پر لگا دیا ہے، اور اس کا سارا اوباش گینگ اسے سرا بھی رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ برائی کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ آج کسی کی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہے تو کل کو اس کی عزت پر بھی بات آ سکتی ہے۔ وہ باتوں میں مگن تھی جب اس نے ارمان کو اجلت میں گراؤنڈ سے گزر کر کوریڈور کی طرف بڑھتے دیکھا۔ علیشہ فٹافٹ اس کے پیچھے بھاگی۔ سائم نے علیشہ کو یوں بھاگتے دیکھا جو ارمان کے پاس پہنچ کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سائم نے حیرت سے پوچھا۔ یہ یہاں کا نیا ٹیچر ہے، لڑکیاں پاگل ہیں اس کے پیچھے۔ ہاں، کاشی نے نفرت سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ کاشی سائم کے گروپ کا ایک بدماش گنڈا تھا جو ایک امیر باپ کی اولاد تھی، مگر اس کی شہرت برے لوگوں میں تھی، جس کا پسندیدہ مشغلہ لڑکیاں تاڑنا اور چھیڑنا تھا۔ ارمان، علیشہ کے پکارنے پر وہ رکا۔ کیا کر رہے ہو؟ فری ہو تو کافی پینے چلے؟ سچ پوچھو تو مجھے بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر۔ علیشہ نے ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہہ دی۔ ارمان نے لب بھینچ کر اس کی ساری فضول گوئی سنی۔ علیشہ، لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ، یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، کوئی تمہارے ماما جی کا گھر نہیں جب تم منہ اٹھا کے مجھ سے ملنے آ گئی۔ یہاں میں ایک استاد کی بنا پر اپوائنٹ ہوا ہوں، سو بہتر ہوگا کہ تم مجھے سر کہو۔
جہاں تک میں جانتا ہوں ابھی تمہاری کلاس ہے، فوراً جاؤ اور کلاس اٹینڈ کر، آئندہ تم مجھے یہاں آوارہ گردی کرتی نظر نہ آؤ۔ ارمان نے سخت لہجے میں اسے سرزش کیا۔ علیشہ کا منہ اتنی توہین پر سرخ ہو گیا۔ ارمان تو چلا گیا مگر علیشہ جلتی بھونتی واپس آئی۔ کیا ہوا ڈیئر؟ سائم نے مصنوعی فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، علیشہ نے چڑھتے ہوئے کہا اور پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ سائم کی پرسوچ نظریں علیشہ پر تھیں۔ یار تم چلو نا ہمارے ساتھ، اینی نے نمرہ کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا۔ نہ بابا نہ، مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، تم نے دیکھا نہیں سر کتنے غصے میں تھے؟ نمرہ نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، جس کی تصدیق میں ابراہیم اور شیری نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم لوگ بھی نا ایک نمبر کے پٹو ہو، ہم خود ہی جاتے ہیں اس چنگیز خان کے پاس۔ اینی اپنے کپڑے جھاڑتی اٹھی اور ارمان کے روم کے طرف چل دی۔ روم کے باہر پہنچ کر اس نے گہری گہری سانس بھرے اور اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نوک کرتی، دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ سویٹ ہارٹ، مجھے تمہاری موجودگی کا احساس پہلے ہی ہو گیا تھا، ارمان نے کہتے ہوئے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اینی رفتار پر بھوکلا ہی گئی۔ ریلیکس یار، تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، ارمان نے گہرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے منہ پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑے سا۔ اسے یہ لٹ اپنے رقیب معلوم ہو رہی تھی جو اس کے ہوتے ہوئے اینی کے منہ کو چھو رہی تھی۔ اینی کی اس کی قربت پر یوں ہی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ کیوں سویٹ ہارٹ، کہاں گم ہو؟ ارمان نے اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو ارمان کی قربت میں گم تھی اس کے پکارنے پر ہوش میں آئی اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ بولو کیوں بلایا ہمیں؟ اینی نے تیوری چڑھائے ہوئے پوچھا۔ سزا دینے کے لیے، ارمان ابھی تک اسے فاصلہ قائم کرنے پر غصے میں تھا۔ کیوں، ہم نے کیا کیا؟ اینی نے انجان بنتے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، یہ کہتے ہی ارمان اس پر جھکا اور اس کی بولتی بہت خوبصورت انداز میں بند کر گیا۔ اینی کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ارمان کے آفس میں تو اس کی توقع نہیں کی تھی۔ اینی نے ارمان کے کالر کو جھٹکا جس سے وہ ہوش میں آیا اور اینی کی جان بخشی کی۔ آئندہ میرے سامنے سوچ سمجھ کر بولنا ورنہ ایسی ہی سزائیں ملا کریں گی، ارمان نے اینی کے سرخ لبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اینی جو اپنی سانس بحال کر رہی تھی ارمان کی بات پر اس کو گھور کر دیکھا اور پیر پٹکتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ارے میں نے کیا کیا؟ ارمان دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ارمان کے آگے پیچھے پھر اس کی نظروں میں اپنے لیے دلچسپی پیدا کر، بلقیس بیگم نے علیشہ کے لتے لیے۔ بہت کرتی ہوں موم، پر وہ ہاتھ ہی نہیں آتا، علیشہ نے افسوس سے ہاتھ ملتے کہا۔ تو اس کو اپنی ان اداؤں سے رجھانا، بلقیس بیگم نے اس کی عقل میں بات ڈالی۔ کیسی ماں تھی وہ جو اپنی ہی بیٹی کو اوچھی حرکتوں کی ترغیب دے رہی تھی؟ سچ کہتے ہیں بچے ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ کرتی ہوں موم، سب کرتی ہوں، پر اس بے پرواہ انسان کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں، اگر ہوتی تو اب تک وہ میری مٹھی میں ہوتا، علیشہ نے تنفر سے کہا۔ جلدی کوئی ترکیب لگا ورنہ ہمیں اس گھر سے جانا پڑے گا، بلقیس بیگم تو کسی قیمت پر اس بڑی حویلی سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ تجھے نہیں پتا میں نے کس طرح اس گھر میں مقام بنایا ہے، تیرے ارمان کے رشتے کے لیے کس کس کو رستے سے ہٹایا ہے، بلقیس بیگم نے عیاری سے کہا۔ کیا مطلب موم، کس کو ہٹایا ہے آپ نے؟ علیشہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بلقیس بیگم چونکی۔ کیا ان کے اپنے منہ سے ہی ان کا راز افشاں ہو گیا تھا؟ بلقیس بیگم کو بولنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا بول چکی ہیں۔ علیشہ انہیں ابھی بھی ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے کیا چھپانا، اور پھر انہوں نے الف تائیے اس کو ساری کہانی سنا دی کہ کیسے انہوں نے اور چھوٹی بھابھی نے مل کر لیلا افندی کو احمد شاہ اور باقی گھر والوں کی آنکھوں میں گرایا اور اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ ہم نے تو بس اس کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کی پلاننگ کی تھی، مگر وہ تو اس دنیا سے ہی کوچ کر گئی، بلقیس بیگم نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جس میں علیشہ کی ہنسی بھی شامل ہو گئی، مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ اللہ ظالموں کی رسی دراز کرتا ہے۔ دبیر آج ارمان کے گھر اس سے ملنے آیا تھا، لیکن در حقیقت تو وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے آیا تھا جس نے اس کی جان کو سولی پر لٹکا رکھا تھا، اور اب اس کا علاج دیدار یار ہی تھا۔ اندر آتے ہی پہلا ٹکراؤ اس کا سلمہ بیگم سے ہوا۔ ارے دبیر بیٹا آؤ نا، سلمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سلام کا جواب دیا۔ آنٹی ارمان نظر نہیں آ رہا؟ بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے، تم کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے بھجواتی ہوں۔ دبیر اس بات میں سر ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ارمان کے کمرے میں جاتا، راستے میں ہی اس کی مراد بر آئی تھی۔ ثانیہ بیبی پنک کلر کے لانگ فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ دبیر کا ایمان ڈگمگا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کی راہ میں حائل ہوا
اس سے پہلے کہ وہ دبیر سے ٹکراتی اس نے دونوں ہاتھوں کو بر وقت دبیر کے سینے پر رکھ کر خود کو دبیر سے ٹکرانے سے روکا اور اپنی اس حرکت پر خجل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ثانیہ نے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے دبیر سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہی اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش، دیدار یار کے لیے آیا تھا، دبیر نے ایک ترنگ میں کہا۔ جبھی ثانیہ نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے پوچھا، میرا مطلب ہے اپنے یار ارمان سے ملنے آیا ہوں۔ دبیر نے اپنی بے خودی پر لعنت بھیجتے ہوئے فٹافٹ بات بدلی، اسی میں تو ماہر تھا وہ۔ ثانیہ نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ اور آپ کیسی ہیں؟ دبیر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک۔ دبیر کا بس نہیں چلتا کہ پہروں اسے ہی دیکھتا رہتا۔ اس کو تو اس کا بولنا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہوں، اور وہ اس کی محویت دیکھ ٹھٹکی۔ بھائی اندر ہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ دبیر نے ایک گہری لمبی آہ کر رہ گیا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ اینی رات کو لان میں بیٹھی کافی پینے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ہوئے سارے واقعات پر غور کر رہی تھی کہ اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی۔ پہلے اس کی محرومیاں، بعد میں ارمان کا اس کی زندگی میں آنا اور اس کی زندگی کو محبت سے بھر دینا۔ پہلے کتنا عرضہ سمجھتی تھی وہ اپنی ذات کو، مگر جب سے ارمان آیا تھا اسے اپنا آپ کسی شہزادی کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ارمان دور رہ کر بھی اس کا بہت خیال کرتا، جس چیز کا اس کا دل کرتا وہ اس کے سوچنے سے پہلے ہی اس کے دروازے پر ہوتی، اور جب وہ اسے دریافت کرتی تو وہ بڑے پیار سے کہہ دیتا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچوں میں گم تھی جب کریم صاحب اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھے۔ اینی ان کے اچانک یوں بیٹھنے پر چونکی اور پھر محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ کتنے دنوں سے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے، میری بیٹی کے پاس تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں۔ اینی خواہ مخواہ شرمندہ ہوئی۔ جب سے اس کا ارمان سے نکاح ہوا تھا وہ کریم صاحب کے سامنے آنے سے ہچکچاتی تھی، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ انہیں اپنے نکاح سے لائن رکھ کر اس نے بغیر کچھ کہے کریم صاحب کی گود میں سر رکھ لیا۔ لیلا کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ یوں ہی میری گود میں سر رکھ لیتی، کریم صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اینی ان کی گود میں سر دیے سکون محسوس کری تھی۔ کریم صاحب آہستہ آہستہ اس کے بال سہلا رہے تھے۔ بابا جان، اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ سب آپ کی اینی کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پلیز آپ ہم پر یقین کیجیے گا کہ آپ کی اینی کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گی، وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گی۔ اینی کے لہجے میں ڈر محسوس کر کے کریم صاحب نے اس کے سر کو چوما اور بے اختیار کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ مجھے اپنی اینی پر ہے، کیونکہ وہ میرا غرور ہے، وہ میرا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ ان کے اس یقین پر اینی نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ ارمان اور دبیر واک کرتے کرتے نیچے لان میں آئے، جہاں ثانیہ اپنے دھیان میں جھولے پر جھولا جھول رہی تھی۔ ارمان ارجنٹ فون کا کہہ کر سائٹ پر گیا، جبکہ دبیر کو شرارت سوجی۔ وہ ثانیہ کے جھولے کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور ثانیہ کا نمبر ڈائل کرنے کے لیے نکالا اور ہاتھ پیچھے کر لیا۔ لگتا ہے آپ کو جھولا بہت پسند ہے۔ ثانیہ جو اپنی سوچ میں گم تھی اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس سے یوں اچانک آنے پر وہ شرمندہ سی ہوگی۔ جی میری خواہش تھی، اس لیے ارمان بھائی نے لگوا کر دیا، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ دبیر نے پچھلے ہاتھ سے ثانیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ ثانیہ کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ ثانیہ کا فون ایک دم بج اٹھا۔ ثانیہ نے فون پر ایک دفعہ نمبر دیکھا جو مسٹر اجنبی کا تھا، پھر ایک دم دبیر کو میری دوست کی کال آئی ہے، اس نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور تیز قدم چلتی اندر کی طرف چلی گئی۔ اندر جا کر ثانیہ نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس نے تیز سانس لیتے لیتے کہا۔ تم کو ناراض ہی رہنا ہے تو کچھ بات کرو، تمہارے چپ رہنے سے محبت کا گمان ہوتا ہے۔ دبیر نے ایک ادا سے شعر پڑھا۔ آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی میری، پتہ بھی ہے کہ بھائی کے دوست آئے ہوئے تھے۔ وہ کچھ پل تو دبیر کے شعر میں کھوئی رہی، پھر اسے کھنگارتے ہوئے ہوش میں آ کر اس سے باز برس کی۔ اور میڈم، جو آپ نے اتنے دن سے مجھ سے بات نہ کر کے مجھے سولی پر لٹکا رکھا ہے، اس کا کیا؟ دبیر نے اسے شکوہ کیا۔ ثانیہ سرفراز اور اویس بھائی کے آنے کے چکر میں اسے تو بھول ہی گئی تھی۔ اسی بات کا تو دبیر کو غصہ تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ثانیہ کے ذہن میں اور دبیر کا اپنے نقش دیکھنا چاہتا تھا۔ اور وہ تمہارے بھائی کا کون سا دوست آیا ہے؟ کیا وہ بہت ہینڈسم ہے؟ دبیر کی آواز میں جلن محسوس کر کے ثانیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہے تو بہت ہینڈسم، ثانیہ نے شرارت سے کہا۔ اس کی آواز میں شرارت محسوس کر کے وہ ہنس دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جانے انجانے میں اسی کی تعریف کر رہی ہے۔
اس کی نادانی پر دبیر کے چہرے پر تبسم کھلا۔ ویسے تم پنک کلر میں اچھی لگ رہی ہو، آپ کو کیسے پتا میں نے پنک کلر پہنا ہے؟ ثانیہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے، تمہاری ہر حرکت پر نظر ہے میری جان۔ میرا بس چلے تو تمہیں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھوں۔ کوئی اپنی جینے کی وجہ کو دیکھے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ دبیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے بات کرتے ہوئے باہر جھانکا تو دبیر کو کال پر کسی کے ساتھ مصروف پایا۔ جب دبیر ہنس رہا تھا تبھی اس کے موبائل سے مسٹر اجنبی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ اس کی شک کی سوئی تیزی سے گھومنے لگی۔ کیا وہ اجنبی دبیر تھا؟ دبیر کے جانے کے بعد ارمان نے اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا جب بخش کی آمد ہوئی۔ کہو کیا خبر ہے بخش؟ کیا 22 فروری کا راز پتہ چلا؟ ارمان نے تشویش سے پوچھا، کیونکہ 22 فروری ہی وہ دن تھا جب لیلا افندی کا قتل ہوا۔ اسے جتنی جلدی ہو سکے اس راز تک پہنچنا تھا، کیونکہ اس راز کی وجہ سے اینی اس گھر والوں سے کھنچی ہوئی تھی اور اس کے دل میں نفرت بنپ رہی تھی جس کو ارمان نے اس کے دل سے نکالنا تھا۔ مگر یہ تبھی ممکن تھا جب 22 فروری کا راز پتہ چلتا۔ سر ہم نے بہت کوشش کی مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ یہاں تک کہ پولیس کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے یہ صرف ایکسیڈنٹ تھا یا کوئی سازش۔ بخش ہمیں کسی بھی طریقے سے اس راز کو معلوم کرنا ہوگا، کیونکہ اس راز سے کئی زندگیاں جڑی ہیں۔ اس نے چہرے پر تفکر کے تاثرات لیے کہا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ 22 فروری کا راز جان کر رہے گا، اس نے ٹھان لیا تھا۔ اینی کسی کام کے سلسلے میں یونی کی بیک سائڈ پر آئی تھی۔ جب وہ اپنا کام کر چکی تو اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی آئی تھی کہ اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا۔ جب یہ آواز دوبارہ آئی تو اینی نے متجسس ہو کر اس آواز کا پیچھے کیا۔ تھوڑی ہی آگے گراؤنڈ میں کچھ لڑکیوں کے بیچ ایک لڑکا کھڑا ایک لڑکی کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا، جو مسلسل اس کا پکڑ کے اپنا دوپٹہ کھینچنے سے روک رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی۔ خدایا مجھے جانے دو پلیز، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس لڑکی کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، مگر کوئی اس کی مدد کو آگے نہ آیا، کیونکہ سب ہی کاشی کی دہشت سے واقف تھے۔ کوئی بھی پرائے بھڈے میں کودنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رہنے کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ تیش نے لے لی۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں، اور سب سے زیادہ غصہ اسے ان بے حس لوگوں پر تھا جو کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے مگر اس کمزور لڑکی کی مدد کو آگے نہیں بڑھے۔ اینی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس لڑکی کے برابر میں جا کر کھڑی ہوئی۔ لڑکی کا دوپٹہ چھوڑو۔ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کاشی پر خوخار نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ کاشی کسی صنف نازک کی آواز سن کر ٹھٹکا اور اس جانب دیکھا جہاں ایک انتہائی خوبصورت سنہرے بالوں والی لڑکی سرخ چہرہ لیے اسے دوسری لڑکی کا دوپٹہ چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ کیوں رے بلبل، تیرا پکڑ لوں کیا؟ کاشی نے خباثت سے ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اینی نے ایک جھٹکے سے اس لڑکی کا بازو کاشی سے آزاد کرا کر اسے پیچھے کھڑا کر لیا اور خود اس کی ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ ہے ہمت تو ہاتھ لگا کر دکھا ہمیں، اینی نے اسے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ چیلنج کیا۔ وارے بلبل، نیکی اور پوچھ پوچھ، اب تو ویسے بھی کاشی کا دل تجھ پر آ گیا ہے تو اتنی حسین جو ہے، کاشی نے اوپر سے نیچے تک اس پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کو آگے بڑھا۔ کسی میں اس کو روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ لوگ آنکھوں میں افسوس لیے انہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اینی کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ لڑکی اینی کے پیچھے چھپی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، جیسے اینی ہی اس کا آخری سہارا ہو۔ اس نے اینی کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سب لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں، جبکہ جب نورا، شیری اور ابراہیم تک یہ خبر پہنچی تو وہ اینی کی خیریت کی دعا کرتے اس کی طرف بھاگے، لیکن سامنے کا منظر نہایت ناقابل یقین تھا۔ ثانیہ کا ہاتھ حیرت کے مارے منہ پر گیا۔ اس نے اینی کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اینی کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اسے اس صنف نازک سے اتنی بھاری تھپڑ کی امید نہ تھی۔ اسے تو لڑکے بڑی مشکل سے ہلا پائے تھے، تو پھر اس لڑکی کا ہاتھ کیا تھا جو لوہے کو بھی مات دے رہا تھا؟ کسی بھی لڑکی کی طرف ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد کر لینا، آئندہ ایسی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ تو اینی کی شدت اور پڑنے والے تھپڑ سے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے اٹھا اور اینی کی طرف جھپٹا۔ سالی،
تجھے تو میں ابھی سبق سکھاتا ہوں، اب تو تیری عزت کا جنازہ سب کے سامنے ہی اٹھے گا۔ اس نے بھی باقی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتا، اینی نے ایک کک اس کی ٹانگ میں اڑائی اور اس کی گردن سے پکڑ کر اسے اپنے اوپر سے الٹا، ایسے ہی کہ وہ اوندھے منہ فرش پر سلامی دے رہے تھے۔ اس کی اس درگت پر سبھی لوگ حیرت سے منہ اور آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے پہلی دفعہ کاشی سے پنگا لیا تھا اور اسے چاروں شانے چت کیا۔ نمرا نے تو پرجوش ہو کر اینی کے نام کے نعرے ہی لگانے شروع کر دیے۔ اینی اینی اینی۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی اینی کا نام پکارنے لگے۔ اینی نے اسے نیچے گرا کر اس کا ایک بازو پیچھے کر کے اس کی کمر سے ٹکایا اور اس کی مڑی ہوئی بازو پر گھٹنے کے بھل بیٹھی اور زور سے دباؤ دیا۔ اس کی وجہ سے وہ درد سے چیخ اٹھا۔ آہ! اس کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی، لگتا تھا اس کا بازو فریکچر ہو گیا، مگر اینی کو اس پر رحم نہ آیا۔ اس کے بعد تقریباً اینی نے 10 منٹ نان سٹاپ اس کی دھلائی کی۔ اب بول، پکڑے گا ہاتھ کسی لڑکی کا؟ اینی نے ایک ہاتھ سے اس کے سر کے بال کھینچے ہوئے تھے۔ ڈالے گا کسی پر گندی نگاہ؟ آج اس لڑکی کی جگہ اگر تیری ماں بہن ہوتی تو تم یہ حرکت کرنے کی کوشش بھی نہ کرتے۔ بول کیوں نہیں رہا؟ بولنا، پکڑنا ہے میرا ہاتھ، بول۔ اسی منہ سے بولا تھا نا بلبل۔ اس نے اس کے سر زور سے زمین سے ٹکرایا جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کاشی کو اس کی نانی یاد آ گئی تھی۔ اب کم سے کم وہ ایک ہفتہ تو بیٹھ کے نظر ہونے والا تھا۔ کچھ منچلوں نے تو اس سارے دنگل کی ویڈیو بنا کر گروپ میں شیئر بھی کر دی تھی۔ وشال اور ہانیہ رش کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور ان کا بھی یہی حال تھا جو باقی سب کا ہوا تھا۔ یہ ان کی اینی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس تک پہنچی اور اینی کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ اب اگر کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں بھی نہیں بچیں گی، اس حالت کو یاد کر لینا، اینی نے دور جاتے ہوئے اسے وارن کیا، جو پتہ نہیں کچھ سمجھنے کی حالت میں تھا بھی یا نہیں۔ سائم اور علیشا کے گروپ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ دوڑے چلے آئے، مگر تب تک واردات کرنے والی جا چکی تھی۔ ان کے لیے ناقابل یقین بات تھی کہ کاشی کی اس حالت کی ذمہ دار ایک لڑکی ہے۔ کیا ضرورت تھی اس پرائے پھڈے میں کودنے کی؟ مشال اور ہانی نے اسے دریافت کیا، جس پر اینی نے انہیں افسوس سے دیکھا۔ جو بھی تھا وہ لڑکی ذات تھی، ہم ان کی مدد نہیں کرتے تو کون کرتا؟ اینی تم نہیں جانتی یہ لندن نہیں پاکستان ہے، یہاں لڑکے چپ نہیں بیٹھتے، بدلہ لیتے ہیں، مشال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تو ہم نے بھی ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، آئیں تو صحیح، ذرا ہم بھی دو ہاتھ کر لیں گے۔ وہ دونوں سر پیٹتی رہ گئی۔ واہ میری ببر شیرنی، کمال کر دیا، چکتے پھٹے، نمرا نے آتے ہی اسے گلے لگا کر سراہا۔ اینی اس کی اس اداسی پر ہنس پڑی۔ ویسے یار ماننا پڑے گا تمہاری جتنی طاقت تو ہم میں بھی نہیں۔ شیری نے اسے داد دی، جس پر ابراہیم نے بھی زور و شور سے تصدیق کی۔ ویسے اب تو ہمیں بھی تم سے بچ کر رہنا چاہیے، کیا پتہ ہمیں بھی پرپوز کرنے پر ڈھول کی طرح بجا دو۔ سب اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ وشال اور ہانی منہ کھولے ان نمونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اینی نے ان کا ریئیکشن دیکھ سب کا تعارف کروایا۔ شہری نے تو باقاعدہ وشال سے ہاتھ تک ملایا، لیکن اینی کی گوری پر فوراً بتیسی دکھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اریبا اور ثانیہ بھی اچانک نمودار ہوئیں اور اس کو سراہا، کیونکہ آج اس نے ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی۔ علیشا نے اڑتی پھرتی خبر سنی تھی کہ ارمان کا کسی لڑکی سے افیئر ہے، تبھی وہ مچھلی بن پانی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ جلد اس چڑیل کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی جو آج کل گوسپ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اینی کچھ کام کے سلسلے کا کہہ کر نمرا کو گراؤنڈ میں آئی، جب کسی نے اس کا بازو دبوچا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ارمان کے پاس منڈلانے کی؟ علیشا نے خوخار نظروں سے دیکھتے ہوئے اینی کو کہا۔ اگر آئندہ ارمان کے پاس نظر آئی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی، علیشا نے تنفر سے کہا۔ اینی نے ایک نظر اس اوپر سے نیچے تک گہری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا کر لو گی؟ اینی نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، علیشا نے غصے سے کہا۔ ہم جاننا چاہتے بھی نہیں، اگر ارمان تمہارا ہے تو تمہارا ہی رہے گا، لیکن اگر وہ تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں تو یوں ڈنڈورا پیٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ارمان جس کا ہے اس کو مل کر رہے گا۔ اینی بھی غصے سے لال ہو گئی۔ کون تھی یہ جو اس کے شوہر کو میرا ارمان کہہ کر بلا رہی تھی؟ دل تو کیا اس کا منہ توڑ دے، لیکن جانے دیا، خواہ میں بات کا بتنگڑ بنتا۔ اس سے پہلے کہ اینی جاتی، علیشا نے پھر اس کا بازو دبوچا، لیکن اس بار اینی نے اس کا لحاظ برائے طاق رکھتے ہوئے اسے گردن سے دبوچ کے درخت کے ساتھ پن کیا۔ آئندہ یہ اپنے ہاتھ
ہم سے 10 فٹ کے فاصلے پر رکھنا ورنہ یہیں زمین میں گاڑ دیں گے. اگر آئندہ میرے آس پاس بھی منڈلاتی نظر آئیں تو تمہیں کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور جو ہم کہتے ہیں اسے پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس نے اتنی شدت سے علیشا کا گلا دبایا ہوا تھا کہ علیشا کو لگا کہ وہ اب گئی کہ تب گئی. اس نے جھٹکے سے علیشا کا گلا چھوڑا اور وہ کھانستے ہوئے نیچے بیٹھ گئی. درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا. ایک پل کو تو لگا کہ وہ اس لڑکی کو جانتی ہی نہیں. اتنی سخت گرفت. کاش کہ کہیں بات پر اس کو 100% یقین آ گیا تھا اور کسی کو بھی زیر کر سکتی تھی. لیکن اب وہ اس لڑکی کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی. اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگی. علیشا غم و غصے میں اپنے دوستوں کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے. اس کا کچھ بھی کرو. اس نے علیشا پر ہاتھ اٹھایا ہے. اس کو اس سزا ملنی چاہیے. تم کسی لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ سائم نے اچنبھے سے پوچھا. اسی لڑکی کی جس نے کاشی کی حالت کی، علیشا نے دانت پیستے ہوئے کہا. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. سائم کی آنکھوں میں ایک چمک تھی. کچھ تو خاص ہے اس لڑکی میں. سائم نے ویڈیو میں اس لڑکی کو کاشی کی دھلائی کرتے ہوئے دیکھا. ملنا پڑے گا اس لڑکی سے. دل کو بھا گئی ہے یہ. سائم نے چہرے پر شیطانی چمک لیے کہا. اینی جب گھر میں داخل ہوئی تو سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. آج بڑے ماموں، چھوٹے ماموں اور سب مرد حضرات گھر میں ہی موجود تھے اور سبھی اینی کو خشمگین آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کیا سب ہمیں ایسی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اینی نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا. اینی، ہم نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. بڑے ماموں کے کہنے پر اینی کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں. اس نے ایک نظر علی کو دیکھا تو اس نے اینی کی ویڈیوز اس کے سامنے لہرا دی. اینی نے علی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جس کے جواب میں علی نے بتی سی دکھا دی. ماموں، ہم کیا کرتے؟ وہ لڑکا اس لڑکی کو چھیڑ رہا تھا. اینی نے دانت پیستے ہوئے کہا. سب ینگ جنریشن کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی. سب اینی کے گلاس لگتے دیکھ محفوظ ہو رہے تھے کیونکہ ایسے موقع کم ہی آتے تھے. پھر بھی وہ لڑکا آگے سے کچھ کر بھی تو سکتا تھا نا؟ قادر صاحب نے پریشانی سے کہا. ایسے کیسے؟ وہ جانتا نہیں ہے ابھی ہمیں. بلیک بیلٹ ہے ہم. آئندہ ہم خیال رکھیں گے. اینی نے سب کی تعدیبی نظریں اپنے اوپر دیکھ کر منمناتے ہوئے کہا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر علی کو اس کی خبر لینے کی دھمکی دی. ارمان گھر میں داخل ہوا تو حویلی میں سب بیٹھک لگائے بیٹھے تھے. ارمان ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا اوپر جانے لگا. جب اسے دادا جان کی پکار نے روکا. برخوردار، ذرا ہم پر بھی نظر کرم کر لیا کرو. لیکن سنا ہے آج کل تم کسی اور پر بہت مہربان ہوئے ہو. ان کا پرتپش لہجہ سن کر ارمان کے بلوں میں اضافہ ہوا اور وہ جھٹکے سے پلٹا اور ان کے سامنے آ کر بیٹھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سلمیٰ بیگم نے بولنا شروع کر دیا. علیشا بتا رہی تھی کہ آج کل تم یونی میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادہ ہی پائے جاتے ہو. کیا یہ سچ ہے؟ سلمیٰ بیگم نے کڑے تیوروں سے پوچھا. تم تو بہت کہتے تھے کہ میں اپنی ڈال سے شادی کروں گا. بہت جلد نہیں اتر گیا تمہارے ڈال کا بھوت تمہارے سر سے؟ دادا جان نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا. ارمان مٹھیاں بھیج کر رہ گیا. اسے دادا جان کا اپنی ڈال کے بارے میں اس طرح سے ذکر کرنا ایک آنکھ نہ بھایا. میں تو کہتی ہوں کہ جلد از جلد اس لڑکے کے ہاتھ پیلے کر دو، کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے. بلقیس بیگم نے جلے لہجے میں کہا. اسٹاپ اٹ ایوری ون. نہ ہی مجھے کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت ہے، نہ میں ضروری سمجھتا ہوں. اور جہاں تک بات ہے میری ڈال کی، اس کی جگہ کوئی ایرا غیرہ نہیں لے سکتا. اس نے ایک کڑی نگاہ بلقیس بیگم کے پیچھے کھڑی علیشا پر ڈالتے ہوئے کہا. اور بہت جلد میں اسے ایک درمیان لے آؤں گا. جو اپنے اوپر ارمان کی خوخار نظریں محسوس کر کے تھوک نگلتی رہ گئی. ارمان دو ٹوک لہجے میں کہہ کر سب کی آوازیں نظر انداز کرتا چلا گیا. اب اسے جلد از جلد اینی کو یہاں لانے کے بارے میں سوچنا تھا. رات کے تیسرے پہر کوئی تھا جو بغیر جاگ کے چلتے ہوئے حویلی میں اسٹور نما کمرے کے آگے کھڑا ہو گیا. کچھ پل بعد وہ سایہ دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا اور عین دیوار پر سامنے لگی تصویر کو نفرت و حقارت سے دیکھتے ہوئے قریب ہوا. کتنی محنت کی نا میں نے تمہیں اس گھر سے نکالنے کی. اس سائے نے سامنے تصویر میں کھڑی زندگی سے بھرپور لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا. ارے معاف کرنا، اس حویلی سے نہیں، اس دنیا سے تمہیں رخصت کرنے میں بھی تو میرا ہی ہاتھ تھا. اس نے عجیب انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا. اگر تمہاری بیٹی خوش قسمتی سے بچ گئی، یا یوں کہیں کہ اس کی بد قسمتی، تو اسے مجھ سے کون بچائے گا؟
اسے بھی تمہارے پاس آنا ہوگا، ایسے نہیں تو مر کر۔ خاموشی میں شیطانی کے کہے نے در و دیوار ہلا دیے۔ ساری بے جان چیزیں خاموشی سے آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یونی میں آج کافی گہما گہمی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اینی نے ارد گرد دیکھتے ہوئے نمرا سے دریافت کیا۔ یار کل کانسرٹ کمپٹیشن ہے، یعنی میوزک کمپٹیشن، بڑے بڑے ججز آئیں گے اور سب سے اچھی پرفارمنس کرنے والے کو 1 لاکھ کا انعام ملے گا۔ واو! اینی نے دلچسپ نظر اطراف میں ریہرسل کرتے اسٹوڈنٹس پر ڈالی جو جی جان سے محنت کر رہے تھے۔ وہیں ایک علیشہ بھی تھی جو اینی کو شیطانی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ تو وہی جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پکڑی ہے۔ ثانیہ نے آج ٹھان لی تھی کہ وہ پتہ لگا کر رہے گی دبیر ہی وہ شخص ہے جو مسٹر اجنبی ہے یا نہیں۔ اس لیے اس نے آج یونی میں دبیر کو ملنے کے لیے بلایا تھا، یہ کہہ کر وہ مصیبت میں ہے، اور یہی دبیر کے سارے بہانے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور وہ فوراً ثانیہ سے ملنے نکلا۔ جیسے یہ دبیر یونی پہنچا وہ دیوانوں کی طرح ثانیہ کو ڈھونڈنے لگا۔ جب اس کے بجتے فون نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہیلو، ہاں ثانیہ، کہاں ہو تم؟ دبیر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ٹھہرا۔ ثانیہ جو اس کے پیچھے قریب ہی کھڑی تھی، کال کر کے بولنے کی منتظر تھی، اس کی تصدیق ہو جانے پر ہی اس کے سامنے آئی۔ آئیے دبیر صاحب، آپ کا انتظار تھا۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ میرے سے اس دن کی بدتمیزی کا بدلہ لے رہے ہیں، لیکن میں بھی کتنی پاگل ہوں۔ آپ کے ٹائم پاس کو پیار سمجھ بیٹھی۔ جو شخص اپنی شناخت ہی نہیں بتا سکتا وہ کسی سے پیار کیا کرے گا؟ ثانیہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ دبیر جو ثانیہ کو ایک دم سے سلامت دیکھنے پر پرسکون ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مضطرب ہوا اور اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے ثانیہ میری جان، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، دبیر نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ یقین دلانا چاہا تو کیوں چھپ چھپ کر باتیں کرتے رہے؟ کیوں سامنے آ کر اپنا چہرہ نہیں دکھایا؟ کیا آپ اپنے دوست کے پیٹھ پیچھے اسے دھوکہ دے رہے تھے؟ ثانیہ نے لحاظ کی تمام حدیں پار کر دی۔ دبیر جو کافی دیر سے اس کی کڑوی باتیں ضبط سے سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے قریب کیا۔ میری تم سے محبت ایک طرف، لیکن میری ارمان سے دوستی پر ذرا بھی شک نہ کرنا ثانیہ۔ وہ جان ہے میری، جگر ہے میرا، جس کو دھوکہ دینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہاں میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اس لیے یہ راستہ اپنایا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم میری اصلیت جان کر مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، جیسے اب تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ دبیر کے لہجے میں اتنا کرب تھا کہ ثانیہ کو اس کی بات مانتے ہی بنی۔ تو پھر آپ بھائی سے بات کریں گے؟ ثانیہ کی بات پر دبیر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ثانیہ کو دیکھا تو کیا وہ مان گئی تھی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر دبیر کی سانسیں بحال ہوئی۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، دبیر نے ثانیہ کو گھماتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کے اقرار پر دبیر کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ دبیر کے اس لہجے پر ثانیہ شرم سے نظر جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ دبیر کے ساتھ اپنی منزل پا ہی لے گی۔ اریبہ بھی بولائی پھرتی رہی۔ جب سے اس نے ارم کی آنکھوں میں رائمہ کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، اس کے پیر ایسے ہی تکلیف دیتے تھے۔ اب بھی وہ یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ارم کو رائمہ کے قریب کھڑی دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے آپ کو اس درد کو ہمیشہ سہنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جب پاس ہی کسی نے سرگوشی کی۔ محبت کی راہی ہو؟ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو اینی پاس بیٹھی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اریبہ نے جھٹ آنکھیں صاف کی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے ہیں، اینی نے اس پر حقیقت آشکار کی۔ تو کیا اب اس کی محبت لوگوں کو بھی نظر آنے لگ گئی ہے؟ تو پھر ارم کو کیوں نہیں؟ کیا بات کہوں، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے کوشش کرو، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور جیت ہمیشہ سچی محبت کی ہوتی ہے، اور اگر وہ تمہیں نہ ملا تو سمجھنا وہ قسمت میں تھا ہی نہیں، اینی نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آپ کو اتنا محبت کے بارے میں کیسے علم ہے؟ اریبہ نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا۔ بھائی ہم بھی محبت ہو ہی جاتی ہے، یہ تجربہ ہے ہمارا۔ اینی یہ کہتے ہی دوسری طرف چل پڑی۔ اریبہ کافی دیر تک اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے اگلا دن بھی آ گیا۔ یونی میں تو خوب شور برپا تھا، ہر طرف رنگینیاں، شوخیاں، گانے۔ پہلی نظر میں تو یہ یونی لگتی ہی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کلب یا بار میں داخل ہو گئے ہوں۔ ہائے میں مر گئی، نمرا کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی۔ یار یہ تو کسی اور جگہ ہی آ گئے ہم، نمرا نے حیرت سے اینی کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا۔
جو خود ایک کالے لمبے گاؤن میں ملبوس تھی جس نے اس کے اصل لباس کو چھپایا ہوا تھا۔ اینی نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ کم تو تم بھی نہیں لگ رہی، اینی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر نمرا نے اپنا جھیپ مٹانے کے لیے اینی کو ایک جھانپڑ رسید کیا۔ یار کندھا توڑ دیا ہمارا، اور تم نے کس خوشی میں یہ گاؤن زیب تن کیا ہے؟ تمہارا ڈریس ہی نظر نہیں آ رہا، اتارو اس تمبو کناتے کو، نمرا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، اینی نے اپنا گاؤن سختی سے پکڑا، کہیں نمرا اتار ہی نہ دے۔ ویسے بھی وہ اپنے آپ کو کسی کی پرحدت بھری نگاہوں میں محسوس کر رہی تھی، اور ہو نہ ہو یقیناً یہ اس کی جنونی شوہر کی ہی نظروں کا حصار تھا، اسی وجہ سے وہ گاؤن بھی نہیں اتار رہی تھی۔ ارمان کافی دیر سے اینی کو نظروں کے حصار میں لیے دیکھ رہا تھا، لیکن آنکھیں پھر بھی سراب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سادگی میں بھی بلا کی پرکشش اور دل لوٹ لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ارمان اس کی کنفیوز حالت سے بھی باخبر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی ہے، اور یہی چیز اسے لطف دے رہی تھی، لیکن کئی لڑکوں کو اس پر ٹھہری نظر کو دیکھتے اس کا دل ان کا منہ توڑ دینے کا کر رہا تھا، جو اس کی ملکیت پر یوں آنکھیں گاڑے بیٹھے تھے۔ وہ جلد ہی کوئی صحیح موقع دیکھ کر اینی سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یوڈی میں جہاں سب رنگینیوں میں مگن تھے، وہیں وہ نقاب پوش یعنی ایولڈیٹ بھی اپنا شکار کو ٹھکانے لگانے یہاں اپنے اصلی روپ میں پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر کبھی بھی کوئی یقین نہ کرتا کہ اس شخص کے پیچھے ایولڈیٹ ہے۔ اس نے اپنے شکار کو چارہ پھینکا، اور اب وہ شکار چارے کی پیچھے پیچھے کھینچا چلا آ رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس کو ذرا بھی شک ہوتا کہ یہ چارہ اسے اس کی موت کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ یہاں بیک یارڈ میں آنے کا سنتے ہی کانپ اٹھتا۔ مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ نیم تاریکی میں اس چارے کے قریب ہوا، اسے اپنی گردن پر چبھن سی محسوس ہوئی، اور وہ لمحے کی دیر کیے بنا زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ کیسا لگا ایولڈیٹ سے روبرو ملاقات کر کے؟ اس لڑکے کی آنکھوں میں شدید بے یقینی تھی۔ اس نے کئی دفعہ ایولڈیٹ کے بارے میں سن رکھا تھا، مگر دیکھا آج تھا، لیکن وہ پھر بھی یقین کرنے سے قاصر تھا۔ تم ایولڈیٹ کی اس نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو بے یقینی کی موت ہی مر چلا تھا۔ یقین نہیں آ رہا کہ میں ایولڈیٹ ہوں؟ نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اکثر مجرم ایسے حواس باختہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ ایولڈیٹ نے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے کہا۔ مجھے آج تک جس نے بھی دیکھا، وہ میری ایک بھی نشانی کسی اور کو بتانے کے لیے زندہ نہیں بچا۔ اس نے اپنی روشن آنکھیں اس کے خوف سے بھڑبڑاتی آنکھوں میں ڈالتے کہا، اور مبارک ہو، تم ان میں سے ایک ہو، اس نے سرد آواز میں کہا۔ آج تو اس کی آواز بھی اصل تھی، کوئی میکینک ہی نہیں۔ یہ جو تمہیں انجیکشن دیا ہے نا، یہ دھیرے دھیرے تمہارے سارے اعضاء مفلوج کر دے گا، اور آخر میں دل بھی۔ اس نے اس کے کان میں سرد گوشی کی۔ وہ زور زور سے چھٹپٹانے لگا، اور پھر اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا، جیسے کبھی اس میں جان تھی ہی نہیں۔ ایولڈیٹ نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ اس کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دو، اس نے بے لچک آواز میں کہا۔ روجر اس کے پیچھے سے آیا اور اپنے کام پر لگ گیا۔ صرف ایک وہی تھا جس نے ایولڈیٹ کو اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ سب فنکشن انجوائے کر رہے تھے جب لاسٹ پر علیشا نے مائک پکڑتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز ویلکم آور لاسٹ پرفارمنس آف دس ایوننگ، اینی افندی ود ہر بینڈ فرام انگلش ڈپارٹمنٹ، کم اینی، علیشا نے شاطرانہ لہجے میں کہا۔ ارمان نے بھی الجھ کر ان کو دیکھا۔ اینی کی تو کوئی پرفارمنس نہیں تھی، پھر یہ سب مڑ مڑ کر اینی کو دیکھنے لگے۔ کاشی والے واقعے کے بعد سے وہ کافی مقبول ہو گئی تھی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اینی علیشا کی چالاکی سمجھ چکی تھی، جس نے اس کی بے عزتی کا خوب انتظام کیا تھا۔ ہائے میں مر گئی، اب ہم کیا کریں گے اینی؟ نمرا نے سب کی نظریں اپنے پر ٹکی دیکھتے کہا۔ ابراہیم اور شیری بھی پریشانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اینی پلیز کم آن، پلیز انگلش ڈپارٹمنٹ کی انسلٹ نہ کروائیں، علیشا نے طنزیہ لہجے میں اپناتے ہوئے کہا۔ ججز بھی ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہال میں لوزر لوزر کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کسی کی آنکھوں میں حسد تھا تو کسی کی نفرت۔ نمرا رونے والی ہو گئی جب اینی جھٹکے سے اٹھی اور نمرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ہال سے نکلتی چلی گئی، جاتے ہوئے وہ ابراہیم اور شیری کو اشارہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا اینی نے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی؟ کون ہے ایولڈیٹ؟ جاننے کے لیے جلدی سے
چٹپٹے 50 کامنٹس کریں اور اس ناول کو اپنے دوستوں سے بھی لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں. تھینک یو.